سوال ہے کہ میری ساتھی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے لیکن اولاد جیسی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ طبی تقاضے بھی جو ہیں ہم نے سارے پورے کیے ہیں جو بھی ہو ممکن ہے، تو کوئی ایسی دعا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے نواز دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو سوال ہوا، ظاہر ہے کہ بہن نے یہ سوال کیا ہے۔ اچھا وسیم بھائی، یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہوتا اور کئی گھرانے اس میں کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر جو بہن ہوتی ہے اور وہ اس یعنی مایوسی کے عالم میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کے شوہر کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جنہیں ساس سسر نند وغیرہ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ کسی جوڑے کے ساتھ، کپل کے ساتھ یہ معاملہ ہونا، دیکھیں یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح بات، تو اس میں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں، باپ نہیں ماں، کہ بھائی بچہ نہیں ہو رہا، مجھے پوتا پوتی چاہیے، تو دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح بھی کہا جاتا ہے، اور میں اس ماں سے کہتا ہوں اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو صحیح، اور آپ کی بیٹی کی ساس اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل علاج معالجہ جاری رہے، اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ یہ بھی سجیسٹ کریں گے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ طنز کی نیت سے نہ پوچھا جائے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ کیا اگر میں یہ کہوں تو بھی ٹھیک ہے کہ بھائی اگر آپ کی نیت طنز کی نہیں بھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ سوال ایسا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کو مضطرب کرے گا، اس کو پریشان کرے گا، تو بھائی نہ پوچھو یہ سوال۔ مطلب اگر کچھ آپ کو معلوم پڑ جائے گا کوئی اچھی خبر ہوگی تو، لیکن نہ جب بھی ملے تب پوچھیں بھائی۔ بھی اس کو سائیکو بنا دیتا ہے۔ جی جی، کہ ہر کوئی پوچھے جا رہا ہے بھائی، مطلب اور آپ کو معلوم ہے کہ جواب کیا ہوگا نا، کہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بہن کا فون آیا باہر سے، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے۔ اچھا، آپ یقین کریں کہ وہ اتنی پریشان کہ مفتی صاحب طلاق تک نوبت آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، کہہ رہی ہے کہ شوہر بہت اچھا ہے لیکن میری ساس اسے بار بار تانے دیتی ہے کہ کیسی بانجھ بیوی ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ اللہ، تو تم دوسری شادی کر لو، میری فلاں رشتہ دار ہے اور میں کروا دیتی ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں دوسری شادی کرنی ہے نہیں کرنی وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس پیرائے میں، اس سینیاریوں میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں پہلے کہوں گا کہ علاج تو جاری رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میں دعا بتانے جا رہا ہوں نا، اس دعا کو وسیم بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا، دیکھنے والے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو غیر اہم نہ جاننا۔ اچھا، کہ بھئی قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بھی ایک دعا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے، اور دعا کس کی ہے، کس کی زبان سے نکلی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی زکریا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی ہے۔ یہ دعا آپ سب لکھ لیں، اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی، اس کی تصویر بھی لے لیجیے گا، فوٹو بھی لے لیجیے گا، اور میرے ساتھ مل کر اس دعا کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، دعا کو سننے والا تو کوئی اور نہیں ہے نا، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے، جتنے بھی کپلز ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں، زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، اور میں کہوں گا کہ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جہاں پر بھی ہوں جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ مجرب ہے، میں نے جس کو بھی بتایا ہے نا 95% اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے۔